حي على الفلاح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین کرام، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ احزاب کی ابتدائی 3 آیات کی تلاوت کی گئی. سورہ احزاب جو ہے 21ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 22ویں پارے پہ ختم ہوتی ہے، اور سورہ احزاب جو ہے یہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے، اور یہ ہمارا سیرت النبی کا جو ہے سلسلے وار پروگرام جو ہے آج شاید 17واں پروگرام ہے، اور ہم لوگ سیرت النبی کے لحاظ سے غزوہ احزاب کمپلیٹ کر چکے تھے، اور آج انشاءاللہ ہم 4 ٹاپک کو کور کریں گے. ایک غزوہ بنی قریظہ کو، نمبر 2 غزوہ مستلق میں جو ہے 3 واقعات پیش آئے تھے، خاص طور سے جو عبداللہ بن ابی نے جو ہے ایک معاملہ چھیڑ دیا تھا کہ جب ہم لوگ مدینہ لوٹیں گے تو عزت دار لوگ جو ہے وہ ذلیلوں کو نکال باہر کریں اور ہم لوگ ان پر کوئی بھی خرچ وغیرہ بند کر دیں. تو وہ واقعہ کیا پیش آیا تھا جو سورہ منافقون میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل سے اس کو ذکر کیا. پھر ایک تیسرا واقعہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نکاح کا معاملہ حضرت زینب بنت جہش کے تعلق سے، اور ایک چوتھا واقعہ جو ہے واقع افک جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو پیش آیا تھا. تو آج انشاءاللہ آپ کو لوگوں کو اویلیبل ٹائم میں 4 واقعات جو ہیں سننے کو ملیں گے، اور یہ کافی نالجبل بھی ہوں گے اور جو ہے ایک طرح سے کانسیپچول بھی ہوں، اور بہت سارے غلط فہمیاں بھی دور ہوں، اور بہت ساری باتیں جو آپ کو سسٹمیٹک انداز میں سمجھ میں بھی بات آئے گی. تو آج آپ جو ہے بالکل حشاش بشاش طبیعت کے ساتھ جو ہے سنیے، تاکہ بہت زیادہ سینسیٹیو معاملہ ہے، تو اس میں ذرا سی بھی غفلت ہوگی تو آپ جو ہے کچھ سے کچھ سمجھ لیں گے، تو پھر جو ہے معاملہ جو ہے زندگی بھر کے لیے آپ کے لیے ڈسٹرب ہو جائے گا. تو پہلے ہم جو ہے غزوہ بنی قریظہ شروع کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سسٹمیٹک انداز میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. غزوہ احزاب میں آپ جانتے ہیں کہ ابو سفیان جو ہے کل ملا کر کے جو ہے 10,000 کا جو لشکر تھا، تو وہ 1 مہینہ کے محاصرے کی ناکامی کے بعد واپس چلے گئے، اور وہ میں آپ کو تفصیل سے پیش کر دیا تھا. اس کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہ آ گئے، کیونکہ 2 مہینے کا جو ہے یہ مہم ہو گیا تھا. 1 مہینہ جو ہے خندق کھودنے میں اور 1 مہینہ جو ہے دشمن کو روکنے میں. 2 مہینہ سے جو ہے لوگ بالکل ٹائرڈلیسلی جو ہے کام کر رہے تھے، تو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تھی. تو اللہ اللہ کر کے شکریہ ادا کر کے جو ہے سب لوگ اپنے گھر میں آئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھر آئے، اور اپنی بیوی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ام سلمہ تھی تو ان کے حجرہ میں گئے اور وہاں پہ غسل فرمانے لگے. ظہر کا ٹائم تھا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو باتھ روم میں گئے بھی نہیں تھے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، بولے یا رسول اللہ آپ جو ہے غسل فرمانے جا رہے ہیں، آرام کرنے جا رہے ہیں؟ کہاں، گیم تو فنش ہو گیا، معاملہ تو ختم ہو گیا. کہا ابھی معاملہ کہاں ختم ہوا، ابھی تو جو فرشتے ہیں وہ تو ابو سفیان کے قافلے کو دوڑا ہی رہے ہیں. اب میں تو بہت دور تک کھدیڑ کے آ گیا ہوں، لیکن معاملہ ابھی جو ہے تو 50% حل ہوا ہے.
بنو قریظہ والے جو غداری کیے، دھوکے بازی کیے، ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ انہوں نے تو بالکل کریٹیکل سچویشن میں ہم لوگوں کو دھوکہ دیا تھا، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، آپ لوگوں کو بچایا، تو ان کا حساب نہیں چکتا ہوگا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ بس ہم تو جا رہے ہیں، آپ جو ہے جلدی سے اعلان کر دیجئے اور سب لوگ جو ہے جلدی سے پہنچیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں، جبریل علیہ السلام کوئی بھی بات اپنے طرف سے کرتے نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا آرڈر ہے۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بولے کہ اعلان کر دو کہ کوئی بھی آدمی عصر کی نماز نہیں پڑھے گا مگر بنو قریظہ کی آبادی میں جا کر، یعنی ایز سون ایز پاسبل، جتنا ہو جلد سے جلد پہنچنے کی کوشش کرو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن مکتوم کو بولے کہ مدینہ کو تم سنبھالو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا دیے، بولے تم جلدی سے روانہ ہو، اور ہم لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں وصول کر کے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جھنڈا لے کر کے اور کچھ گروپ لے کر کے پہنچے تو یہاں پہ بنو قریظہ والے جو ہے وہ قلعے پہ رہتے تھے اور چھت کے اوپر رہتے تھے، چھت کے اوپر سے آ کر کے گیٹ بند اور اوپر چھت کے اوپر سے آ کر کے بات کرتے تھے، تو چھت کے اوپر آ کر کے بات کر کے اتنی گالم گلوچ کی بوچھار کر۔ علی رضی اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے تم گالی بولو لیکن تمہاری خیریت تو ہے نہیں۔ اور جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بھی آنے لگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے سے آئے، انا نام کی ایک کنواں، پانی کا کنواں تھا، وہاں پہ پڑاؤ ڈالے اور اس کے بعد جو ہے مورچہ بندی کر دی کہ آپ جو ہے تم کو نکلنا ہے اور تمہاری خیریت نہیں ہے، تم نے جو بدعہدی کیے، جب تمہاری شدید ضرورت تھی تو تم اس وقت جو دھوکہ دے دیے تھے اور اپنے لحاظ سے تو تم تو وعدہ خلافی کر ہی دیے، تو اب جو تمہاری خیریت نہیں۔ اب یہ لوگ قلعے میں بہت زبردست محصور تھے اور تقریباً سمجھے کہ 2-4 مہینہ آرام سے نکال سکتے تھے، اتنا پانی بھی کافی مقدار میں، کھانا بھی کافی مقدار میں، اور پورا سیف ایریا تھا۔ اب مسلمانوں کا پرابلم یہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو ہے ٹھنڈی کا موسم تھا تو باہر پڑاؤ ڈالنا پاسبل نہیں تھا، اور 2 مہینہ سے پہلے ہی جو ہے مشقت جھیل رہے تھے، اور پھر محاصرہ بنا کر کے بیٹھے رہنا یہ اتنا آسان کام نہیں تھا۔ اب وہ تو گھر کے اندر تھے، یہ لوگ گھر کے باہر تھے، لیکن وہ جو جبریل علیہ السلام پہلے بول کے گئے کہ میں جلدی جاتا ہوں اور ان کے دلوں میں خوف اور دہشت ڈالوں گا تو وہ کام ہو جائے۔ لہذا جب یہ لوگ گھیراؤ کیے تو وہ لوگ تو اندر تھے، تو جو ہے دیوار ٹوٹے گی تبھی تو کچھ ہو، لیکن 2-4 دن کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ یہ دونوں گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ اب بولے آج تو پھر میں جو ہے جو ہوگا سب دیکھا جائے گا، آج میں ڈو اینڈ ڈائی کر کے آؤں گا، یا تو میں جو ہے گیٹ کھول دوں گا یا پھر وہی میں چکھوں گا جو ہمارے چچا نے چکھا تھا، یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، یعنی شہادت، آج میں برداشت نہیں کروں۔ تو ان کے جو ہے یہ عزم اور حوصلہ کا جب اظہار ہوا ہے تو پھر یہودی لوگ جو ہے وہ سرنڈر کیے۔ تو اس کا جو بنو قریظہ والے کے جو ہے لیڈر تھا کعب بن اسد، اس نے سارے یہودیوں کو جمع کر کے بولا کہ بھائی دیکھو میں تم کو آپشن دیتا ہوں 3، ایسا کرو کہ ہم لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اور جیسا کہ ہماری کتاب بتاتی ہے ورسی کے مطابق وہ نبی ہیں برحق ہیں، بس ہم لوگ حسد جنن میں ایسا کر رہے ہیں تو معاف ہو جاؤ گے اور بیوی بال بچے سب جو ہے آزاد ہو جائیں گے۔ تو سب نے کہا نہیں یہ نہیں چلے گا۔ تو کہا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں اپنے بیوی بال بچوں کو قتل کر دو اور پھر میدان میں آ جاؤ، جو ہوگا چاہے وہ ہم کو ختم کر دے یا ہم ان کو ختم کر دیں۔ کہا یہ بھی نہیں چلے گا۔ کہا اگر بیوی بال بچوں کو نہیں قتل کر سکتے تو ایسا کرو سنیچر کے روز جو ہم لوگ اچانک ان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، پھر جو ہوگا دیکھا جائے، کیونکہ مسلمان اس روز غفلت میں رہیں گے کہ یہودی لوگ اس روز جنگ نہیں کرتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے اچانک ٹوٹ پڑیں گے۔ تینوں آپشن کو یہودیوں نے جو ہے قبول نہیں کیا، تو وہ جھجلا کر کے بولا کہ تم لوگ ماں کی کوکھ سے جنم لینے کے بعد ایک رات بھی سمجھداری والی گزارے کہ نہیں تم کو، یعنی کبھی بھی کوئی بات تم لوگوں کو سمجھ میں آتی نہیں ہے، کیسے تم لوگوں کو لیڈ کرے، کیسے تم لوگوں کو جو ہے آگے بڑھائے۔ پھر جب جو ہے وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات آئی ہے تو جب انہوں نے وہ ڈائلاگ مارے تب ان کے حوصلے پست ہو، پھر خبر بھجوائے کہ دیکھیے مسلمانوں میں سے ان کے کچھ دوست بھی تھے، خاص طور سے اوس والے، خزرج والے کے جو دوست تھے وہ بنو قینقاع والے کے تھے، اور بنو قریظہ والے کے اوس والے دوست۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیے ابو لبابہ کو بھیجیے
ہماری ان سے دوستی، ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج دیا کہ ٹھیک ہے جاؤ دیکھو کیا بولتے ہیں لوگ۔ وہ لوگ ابو لبابہ سے مشورہ کیے کہ ہم لوگ سرنڈر کر دیں یا نہیں کریں، ہتھیار ڈال دیں؟ انہوں نے کہا ہتھیار تو ڈالنا ہی پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ہتھیار ڈال دیں گے تو معافی ہو جائے گی، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے معاف کر دیتے ہیں، تو معافی مل جائے گی یا پھر جو ہے سزا ملے گی؟ تو انہوں نے اشارہ کیا ہاتھ سے گردن کی طرف کہ قتل کر دیا۔ یہ بات ہے، ہاں ایسے اشارہ کرنا تھا کہ ان کو احساس ہو گیا کہ میں تو غداری کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خیانت کر دیا۔ تو یہ فوراً وہاں سے بھاگے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بھی نہیں آئے اور ڈائریکٹ بھاگے بھاگے چلے گئے کہاں؟ مسجد نبوی، اور وہاں جا کر کے اپنے آپ کو کھوٹا سے باندھ دی کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کو میں فاش کر دیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی آئیں گے، میری غلطی کو معاف کریں گے، تب تو میں چھوٹوں گا، نہیں تو میں نہیں سمجھوں گا کہ میں اتنی بڑی غلطی کر دیا ہوں کہ میں قابل معاف ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر ہی رہے تھے کہ ابو لبابہ گئے ہیں تو آئیں گے کوئی میسج لے کر کے، وہ تو ادھر سے ادھر نکل گئے۔ جب بعد میں پتا چلا تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارے وہ آ جاتے اگر تو میں اس کے لیے بخشش کی دعا کر دیتا، کوئی مسئلہ نہیں، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن جب اب انہوں نے اپنے آپ کو ایسا کر لیا ہے تو اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی نازل کرے گا تبھی کچھ ہوگا، تب رہو بدے۔ تو اس طرح معاملہ یہ ہو گیا۔ پھر جو ہے ان لوگوں کو بات سمجھ میں آئی بنو قریظہ والے کو کہ بھائی سرنڈر کر جاؤ، اور ان کے دیا تو ہمیشہ جب مکے سے دیکھتے آئے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ جو ہے معاملہ بنے، تو لہذا وہ لوگ جو ہے سرنڈر کرتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد بن مسلمہ کو کہ سارے لوگوں جو نوجوان ہیں مرد حضرات سب کے ہاتھ باندھ دو پیچھے سے اور سب کو مدینہ لے چلو۔ اور مدینہ لے گئے اور ایک عورت کا بہت بڑا گھر تھا، اس میں سارے مردوں کو رکھے اور عورتوں بچوں کو سائڈ کر دیے۔ تو جیسے لے کے آئے ویسے ہی جو ہے اوس والے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایدام جو ہے ٹوٹ پڑے، ریکویسٹ لے کر کے یا رسول اللہ اس کو معاف کر دے، یا رسول اللہ اس کو معاف کر دے، یا رسول۔ کیوں معاف کر دیجیے؟ کیونکہ خزرج والے کے جو حلیف تھے بنو قینقاع والے، تو آپ نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا، وہ ان کے دوست تھے، یہ ہمارے دوست ہیں، تو ان کو معاف کر دیے تھے تو ہم کو ہمارے بھی دوست کو معاف کر دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی دریا میں پانی بہت بہہ چکا ہے، تو اب وہ معاملہ ہمیشہ نہیں ہوگا، قبائل نہیں کھیلا جائے گا، نہیں معاف کر دیجیے۔ اور یہ عورتیں وغیرہ جو دہاڑے مار کر رونے لگے ایک دم سب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمہارا جو سردار ہے وہی جو فیصلہ کرے وہی قبول ہے۔ کہا کون؟ کہا سعد بن معاذ۔ کہاں؟ بہت بہتر، وہ جو فیصلہ کر دیں گے نا۔ اب وہ اوس کے سردار تھے اور اوس کی دوستی تھی اور سعد بن معاذ کی بھی دوستی تھی، کن سے؟ یہ یہود کے جو قبیلہ ہے بنو قریظہ، ان سے دوستی تھی، لہذا سب لوگوں کو جو ہے اوور کانفیڈینس ہو گیا کہ سعد بن معاذ تو اپنے دوستوں کا اور اپنے حلیف کا جو ہے خیال تو رکھیں گے ہی، لیکن وہ جو ہے اس مہم میں نہیں تھے، کیونکہ جو ہے جنگ احزاب میں ان کو ایک تیر لگ گئی تھی جس کی وجہ سے وہ زخمی پڑے ہوئے تھے مدینہ ہی میں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بلاؤ ان کو، تو بلایا گیا، تو وہ گدھے پہ بیٹھ کر کے آ رہے ہیں، آرام سے، بیمار تھے۔ راستے ہی میں سارے اوس والے روک لیے ان کو۔ سعد آج جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے ہیں کہ جو فیصلہ سعد کریں گے وہی ایکسیپٹیبل ہوگا، تو اپنے جو ہے دوست کا خیال رکھو، اپنے جو ہے حلیف کا خیال رکھو، اپنے جو ہے فرینڈ کا خیال رکھو۔ اور بڑھتے رہے سب، عورت مرد سب ریکویسٹ کیجیے بوچھار کر، لیکن لاسٹ میں جب سارے جو ہے مرد عورت سب جو ریکویسٹ کر کے آخر میں بولے کہ بھائی کچھ تو جو ہے ایکسپریشن دیجیے، کچھ تو سمجھ میں آئے کہ کیا بولنا چاہ رہے ہیں آپ، کیا فیصلہ لیں گے۔ انہوں نے جب سارے لوگوں کے سنے تو لاسٹ میں اپنا ایک جملہ بولے کہ سعد کے لیے آج وقت آ گیا ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے۔ سب سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ آدھے لوگ تو وہیں سے مدینہ چلے گئے اور جا کر کے بول دیے کہ سارے بنو قریظہ والے ختم۔ تو اس طرح سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو بولا کہ ان کا جو ہے کھڑے ہو کر کے استقبال کرو۔ کھڑے ہو کے استقبال کیا گیا، پھر ان کو نیچے اتارا گیا۔ اسی سے ہم لوگ جو ہے وہ اشارہ لیتے ہیں کہ اسکول میں اگر ٹیچر کے آنے پہ بچے کھڑے ہوتے ہیں آؤٹ آف ریسپیکٹ، اگر ٹیچر نہیں چاہتا ہے
اب بچے سے چاہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہیں سے اشارہ ملتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ عام طور سے بچوں کو کھڑے نہیں ہونا چاہیے اور ٹیچر آئے سلام کرے، بچے آرام سے جواب دے دیں اور پڑھائی شروع ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی جو اسکول کے بچے خود سے کھڑے ہوتے ہیں، ٹیچر نہیں چاہتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں، جیسے سعد بن معاذ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لوگوں کو ماننے والوں کو بولے۔ تو اس کے بعد جو ہے آج جو پورا تھیم رہے گا ہمارا وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے مومن کے 4 کوالٹی بتائے تھے۔ وہ 4 کوالٹی میں پہلی کوالٹی کی یاد ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم لوگ مرتد ہو گئے سب کے سب تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، تم کو ریپلیس کر کے کوئی دوسرے قوم کو لے آئے گا، تم کو ہٹائے گا دوسرے کو لے آئے گا، اور اس کی 4 خوبیاں ہوں گی، یعنی تمہارے اندر وہ 4 خوبیاں نہیں ہیں تو وہ نئی قوم میں وہ 4 خوبیاں آئیں گی۔ وہ پہلی خوبی کیا ہوگی کہ یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ہم سے محبت کرے گا، نمبر 1۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، نمبر 2 وہ لوگ مسلمانوں سے محبت کرنے والے ہوں گے اور کافروں سے سخت ہوں گے۔ کافروں یعنی آپس میں کبھی کنفلکٹ ہو گیا تو نرم پڑ جائیں گے، اور دشمن سے اگر کنفلکٹ ہوا تو سخت ہو جائیں گے۔ اور نمبر 3 یجاہدون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرنے والے ہوں گے اللہ کے دین کو غلبہ کے لیے۔ اور نمبر 4 یہ بہت بڑی ہے جو ہمارے یہاں اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ آج جو ہے یہی تھیم رہے گی کہ یہ اس کے جو ہے آج ایگزامپل آئیں گے کہ ملامت کی پرواہ کیا مطلب ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ آپ سن لیجیے، آج وقت آ گیا ہے کہ سعد کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرے، جو حق فیصلہ ہے وہ سنا دے، چاہے رشتہ دار کچھ بولے، دوست کچھ بولے، اوس والے کچھ بولے، کوئی کچھ بولے، جو حق فیصلہ ہم وہی سنائیں۔ سارے رشتہ دار ناراض ہو جائیں، سارے یہودی لوگ جو ناراض ہو جائیں، پھر وہ آئے ہیں تو سب لوگ جو کان کھڑا کیے تھے کہ کیا فیصلہ کیا فیصلہ کیا فیصلہ، تو انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یا رسول اللہ جتنے بھی جنگ لڑنے والے حضرات ہیں، جنگ کے قابل لوگ ہیں، ان کو قتل کر دیجیے، اور عورت اور بچوں کو جو ہے غلام اور باندی بنا دیجیے، اور ان کے مال جو ہیں ان کو مال غنیمت بنا کر کے تقسیم کر دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل اٹھا اور بولے سعد نے ایگزیکٹ وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمان پہ خدا چاہتا تھا، جو تورات میں لکھا ہوا کہ کوئی آدمی جنگ کے موقع پہ اگر کوئی بدعہدی کر دے تو اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، ہر جگہ غفور رحیم نہیں ہوگا معاملہ۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سارے مردوں کو ایک گھر میں رکھے ہوئے تھے، مدینہ کے بازار میں گڈھا کھودا دیا، عورت مرد کو بچوں کو الگ رکھا دیا، پھر ایک ایک گروپ بلایا جاتا تھا اور پھر وہاں لے جا کر کے گڈھے میں ذبح کر دیا ہے، پھر گروپ آیا پھر ذبح، پھر گروپ آیا پھر ذبح، پھر گروپ آیا پھر ذبح، یعنی 10 آدمی تو اب کتنے لوگوں کو ذبح کیا گیا؟ 600 لوگوں۔ تو یہاں سے گروپ پہ آواز دی جائے 10 آدمی آ رہا، پھر آئے 10 آدمی آ رہا، تو یہودی لوگ جو ہے اپنے جو ہے اس سردار سے بولے سعد بن اسد سے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے، 10 کو بلایا جا رہا ہے تو فیصلہ کیا ہوا ہمارے تعلق سے؟ کہا تم لوگ نکمے کے نکمے ہی رہو گے ہمیشہ، ابھی بھی تم کو بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بلانے والا تھک نہیں رہا ہے، جانے والا آ نہیں رہا۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا کام تمام ہو رہا، لہذا اس طرح سارے لوگوں کا جو ہے 600 سے لے کر کے 700 لوگوں تک، الرحیق المختوم میں جو 700 بھی لکھا ہے کہ لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا گیا، اور عورتوں بچوں کو جو ہے باندھی اور غلام بنا لیا گیا، اور پھر جو ہے مال غنیمت تقسیم کر دی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بدعہدی کی سزا ہوئی، اور مدینہ کمپلیٹ یہودیوں کے وجود سے پاک ہو گیا۔ جنگ بدر کے بعد بنو قینقاع کا حساب پورا ہو گیا، جنگ احد کے بعد بنو نذیر کا حساب پورا ہو گیا، اور جنگ احزاب کے بعد بنو قریظہ، 3 ہی جو ہے ٹرائب تھے مدینہ میں، تینوں ٹرائب جو ہے نکل گئے، اور پھر اب سے ایک چنگ بچ کیا خیبر میں، وہ جو ہے حدیبیہ کے بعد اس کا معاملہ ہوا۔ تو اب یہاں تک جو ہے بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی
اب اس کے بعد جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ ہم الحمدللہ اسٹیبل ہو گئے، مدینہ کنسلیڈیٹ ہو گیا ہے، کیونکہ 3 جو بھیانک قبیلے تھے وہ نکل گئے۔ اب سے جو ہے مسلمان ہیں یا پھر جو ہے مدینہ کے جو اوریجنل جو عرب والے ہیں اس میں کچھ مشرکین ہیں، لیکن اس میں سے بھی بیشتر لوگ ایمان قبول کر ہی لیے، اور مہاجرین ہیں، انصار ہیں، ڈے بائی ڈے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ اور 3 جنگیں ہم فیس کر کے جو ہے بالکل جو ہے ایج پوزیشن میں ہیں، اور مکے والے تو اب ہمت ہار دیے ہیں، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا ایک جو ہے گڈ نیوز بھی سارے لوگوں کو سنا دیا کہ اب تک تو یہ لوگ ہم پہ اٹیک کرتے تھے، اب کہ آج کے بعد یہ لوگ ہم پر اٹیک نہیں کریں گے، اب ہم لوگ ان پر چڑھائی کریں گے۔ آج تک تو یہ بدر میں آئے، احد میں آئے، خندق میں آئے، اب گاڑی ریورس، اب ادھر سے جو ہے آفینس ہوگا، ادھر سے یہ ڈیفینس ہوگا۔ لہٰذا صحابہ کرام جو ہے بالکل یہ ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ لیکن جو دشمنوں پہ غلبہ جو ہو رہا ہے کا مطلب کیا ہے؟ اور دشمن پہ غلبے کا مطلب یہ تھا کہ پوری دنیا کے تمام انفرادی یا اجتماعی نظام کو اللہ کے مطابق ڈھا لیے، زمین پر اللہ کی ٹرو خلافت کی نیابت کیجیے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی جو ہے اسٹارٹنگ لی۔ اسٹارٹنگ میں ایک معاملہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات نازل کی کہ دیکھو سارے انسان برابر ہیں، اور انسانوں نے انسانوں کو غلام اور آقا کا ایک گیم سکھا دیا ہے، ورنہ یہ اللہ کے ہاں غلام آقا والا معاملہ نہیں ہے، سارے انسان برابر ہیں۔ اس کا پریکٹیکل تو ہونا چاہیے نا کہ انسان اور سارے انسان برابر ہیں، کوئی ہائر نہیں، کوئی جونیئر نہیں۔ تو بولنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن پریکٹیکل میں کیا ہے ایسا؟ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام تھے زید بن حارثہ، جو شروع دن ہی میں آپ کو کہانی سنایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا، متبنہ اس کو بولتے ہیں، اور ان کا نام ہی پڑ گیا تھا زید بن محمد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اصلاح کیا، کہا نہیں، منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، بیٹا اصل میں وہی ہوتا ہے جو جس کے صلب سے پیدا ہوا ہے، ریئل میں جو بیٹا وہی بیٹا رہے گا۔ لہذا ہر بچے کو، ہر غلام کو اس کے باپ کے نام سے پکارو، اور نہیں نام معلوم ہے تو وہ تمہارا بھائی ہے، لیکن کسی کا نام اٹیچ مت کرو، نسب کو ڈسٹرب مت کرو، ورنہ خاندان ڈسٹرب ہو جائے گا۔ لہذا اس روز سے وہ جو ہے پھر زید بن حارثہ ہو گئے، زید بن محمد کے بجائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک اصلاح کر دیا کہ منہ بولا بیٹا یہ میں پالا ہوں، یہ پالے ہوں، یہ سب کچھ نہیں، جو جس کا بیٹا ہے اس کا بیٹا ہو۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ جو ہے ایک بڑی اصلاح جو ہے پریکٹیکل میں کرتا ہوں۔ اب وہ کیا ہے کہ کوئی غلام نہیں، کوئی آقا نہیں، بولنے میں تو بہت اچھا، لیکن کیا یہ معاملہ جو ہے یہ زمین پہ یہ پریکٹیکل میں اترنے والی بات ہے کیا؟ تو ایک تو ایگزامپل تو کریٹ کرنا ہی پڑے گا نا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ہمت کر کے ایک معاملہ کیے، اور چیریٹی بگینس ایٹ ہوم، گھر سے شروعات ہونی چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک کزن جو تھی، ان کا نام تھا زینب بنت جہش، ان کو تیار، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، جنگ احد میں وہ زخمی ہو گئے تھے اور جس کی وجہ سے ان کا شہادت ہو گئی۔ تو ان کو تیار کی کہ دیکھو زینب، تم جو ہے میرا جو منہ بولا بیٹا تھا، جو اب زید بن حارثہ ہے، غلام تھا لیکن ہم آزاد کر دیے تھے، تم اس سے شادی کر۔ تو انہوں نے کہا ہمارا اس کا کیا میچ ہو سکتا ہے، وہ غلام، میں کہاں شہزادی قریش خاندان کی، اس میں بھی جو ہے عبد المطلب کی پوت نواسی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھوپھی کی جو ہے بیٹی تھی، تو بہت زیادہ جو ہے اعلیٰ خاندان جو تصور کر سکتے اس وقت۔ اور وہ غلام کتنا بھی آزاد ہو جائے تو غلام کا داغ جو غلامی رہتا، لہذا جو ہے ان کو بات سمجھ میں نہیں، ان کا تو سر ناچ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا جو ہے اپنا رشتہ داری کا دم دکھایا تھوڑا سا، اور پریشرائز کیے کہ نہیں کرو، وہ زبردستی والا نہیں، ایک رہتا ہے جو پیار محبت والا، میں چاہتا ہوں کہ تم کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات یہ تھی کہ میں کم سے کم ایک چیز جو ہے جو پوری دنیا میں امپاسبل لگتی ہے وہ پاسبل کر کے بتاؤں کہ نہیں، یہ جو ہے غلامی آقا کچھ نہیں ہے، کوئی کسی خاندان کا ہے، کوئی کسی ٹرائب کا، یہ کچھ نہیں ہے۔ اصل میں جو ہے عزت اور مرتبہ جو ہوتی ہے وہ تقویٰ کو ہوتی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اور زید بن حارثہ جو ہے ان کے تقوی میں کوئی کمی نہیں ہے، علم میں کوئی کمی نہیں ہے، دینداری میں کوئی کمی نہیں ہے، لہذا اس کی شادی ہمارے خاندان کی ایک اچھی لڑکی سے ہونی چاہیے۔ کیونکہ جب بول رہے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم،
ہمارے یہاں سے تقویٰ دیکھا جائے گا، تو اگر ایک غلام میں تقویٰ ہے تو اس سے شادی ہو۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میسج دینا چاہ رہے تھے۔ وہ بیچاری جو ہاں نہ کر کے جو ہے تیار ہو گئی، لیکن شادی تو سمجھیے کہ دل کا معاملہ ہے، تو شادی تو یقینی بات ہے وہ گارجین کرا دیے، لیکن یہ ان میچ شادی تھی، میچ لیس، وہ دل کا معاملہ جو ہو نہیں پایا، اور زینب بنت جہش جو ہے وہ رسپیکٹ زید بن حارثہ کو نہیں دے پائے جو ایک شوہر ڈیزرو کرتا ہے، لہذا وہ آ کر کے شکایت کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میری جم نہیں رہی ہے، تو نہیں جم رہی ہے تو آپ میرا جو ہے سیپریشن کرا دیجیے، اگر وہ ہم کو عزت نہیں دے گی تو پھر میں کیوں شادی کر کے مطلب کیا ہے، اور جو ہے ہم بڑے گھر کے داماد بن کر کے وہاں پہ جو ہے کہ بے حقیر رہیں، ایسے اس سے بہتر ہے کہ ہم غریب سے شادی کریں اور عزت دار رہیں۔ تو نہیں جم پا رہا ہمارا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے نہیں، ایک تو جب شادی کرائے تھے ویسے ہی جو پورے معاشرے میں ہنگامہ تھا، ایک شور تھا کہ یہ پتہ نہیں یہ کیسی جوڑ ہے، یہ کہ بے جوڑ شادی ہے، بے جوڑ شادی ہے، اتنا اعلیٰ لڑکی کو جو ہے اتنے غلام کے ساتھ جو ہے لگا دیے ہیں۔ تو منافقین وغیرہ تو چھ میں کوئی کر ہی رہے تھے اور سارے لوگ آبجیکشن لے ہی رہے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بڑے پلان کے تحت کیے تھے۔ لیکن جب یہ معاملہ آیا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے کچھ دن اور دیکھو، کچھ دن اور دیکھو، کچھ دن اور دیکھو، لیکن وہ معاملہ جو ہے برابر وہ اپنا کمپلین کرتے رہے کہ یا رسول اللہ جم نہیں رہا، تو اس سے بہتر ہے سیپریشن کرا دیجیے نہیں جم رہا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب زیادہ ہو جا رہا تو پھر تو آپ نوٹس لینا ہی پڑے گا۔ اب نوٹس میں یہ تھا کہ طلاق اگر کرا دیتے ہیں تو زینب بنت جہش کا جو معاملہ ہے اس کا تو دل ٹوٹ جائے گا، یا رسول اللہ ایک تو زبردست شادی کروائے، یعنی بہت زیادہ پریشر ڈال کر، اب میں شادی کر لوں تو اب طلاق بھی کروا رہے ہیں۔ اب وہ تو اپنا نیچرلی جو ہے وہ بڑے خاندان کی تھی تو اپنے ایٹیچیوڈ کے ساتھ رہتی تھی، ان کو کیا کہ ہم مجھے رسپیکٹ دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، وہ اپنے خاندانی لحاظ سے رسپیکٹ چاہ رہے تھے۔ زید بن حارثہ جو ہے وہ سوچتے تھے کہ میں غلام بیک گراؤنڈ سے آتا اپنے انفیریٹی کمپلیکس کے شکار رہے ہوں، تو اس لحاظ سے جو ہے معاملہ بیچ میں پھنس گیا تھا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ اگر میں یہ طلاق کرواتا ہوں، سیپریشن کراتا ہوں، تو اس زخم کو بھرنے کا صرف اب ایک ہی جو ہے اپائے ہے، اب وہ کیا ہے کہ ان کے سیپریشن کرا دینے کے بعد زینب بنت جہش سے میں خود شادی کر لوں تو جا کر کے اس کا زخم بھر جائے گا، ورنہ جو ہے پھر وہ تو یعنی انفیریٹی کمپلیکس کی شکار ہو جائے گی اور ٹینشن میں آ جائے گی۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ڈر، ایک لحاظ سے ڈر رہے تھے کہ اگر میں قدم بڑھایا شادی کے لیے تو پرابلم یہ آئے گا کہ ہمارا تو یہ جو ہے زید بن حارثہ یہ میرا منہ بولا بیٹا ہے، اب قرآن نے ابھی اس کو جو اصلاح کیا ہے کہ یہ منہ بولا بیٹا آپ کا نہیں ہے، لیکن معاشرے کے تو گھٹی میں پڑا کہ یہ بیٹا ہی ہے، اب بیٹا ہے تو زینب جو ہے بہو ہوئی، تو اب بہو سے کیسے شادی ہوگی؟ اب اللہ قرآن نے کہہ دیا تو ایسے تو ایک دن میں روح ہو جائے گا، سستی شادی سنت پہ شادی کہنا بہت آسان ہے، پریکٹس میں اتر پایا کیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں قدم بڑھایا تو ایک طوفان بدتمیزی ہو جائے گی۔ اب پھر منافقین عبداللہ بن ابی جیسے لوگ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی شوشہ نکلے کہ ہم جو ہے اڑائیں اس معاملے کو، کیونکہ جب جنگ کے میدان میں نہیں جیت پائے ہیں تو آپ ادھر ہی سے صحیح، نہ بدر میں جیت پائے، نہ احد میں جیت پائے، نہ خندق میں جیت پائے، تو آپ جو ہے کیریکٹر اسیسینیشن۔ اب یہ معاملہ تھا پسو پیش، جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ کو بولتے تھوڑا اور دن دیکھ لو، تھوڑا اور دن دیکھ لو، تھوڑا اور دن دیکھ لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بس آپ کس کا خیال رکھ رہے ہیں؟ یہ منافقین کا، یہ سماج کا، کس کا خوف ہے؟ آپ جو ہے بس ایسا کیجئے کہ میں نے آپ کی شادی کر دی اور اللہ تعالیٰ نے آسمان ہی پہ شادی کر دی۔ فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کیجیے۔ اور اس میں جو ہے الفاظ اتنے سخت آئے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیے وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یاد کریے وہ وقت جب آپ کہہ رہے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام نازل کیا ہے اور آپ بھی اس پہ احسان کیے تھے کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو روکے رکھو، اپنی بیوی کو رکھو، تھوڑا اور دن دیکھو، واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، وتخفی فی نفسک ما اللہ مبدی،
اور تم وہ بات اپنے نفس میں جی میں چھپا رہے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا۔ وہ بات کیا چھپا رہے تھے؟ کہ زینب کے دل میں مرہم لگے گا بس اس سے جب میں اس کو اپنے نکاح میں لے لوں گا، لیکن آپ ڈر رہے تھے کہ اگر میں یہ قدم بڑھانے کیا تو دوسرے طرح سے منافقین اٹیک کر دیں گے کہ یہ دیکھو بہو سے شادی انہوں نے کر لی۔ تو وتخشى الناس، آپ لوگوں سے ڈرتے ہیں، واللہ احق ان تخشى، اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ تو فلما قضا زید منہا وطرن، تو جب زید کے جو ہے نکاح ختم ہو جائے تو زوجناکہا، تو ہم نے اس کا نکاح آپ سے کر دیا، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیاہم اذا قضوا منہن وطرا، تاکہ کسی مومن پر کوئی حرج کی بات نہ رہے کہ جب وہ اپنی بیوی کو جو ہے منہ بولے بیٹا جو ہے طلاق دے دے تو اس سے جو ہے شادی کر۔ تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر لا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا، یہ آخری مین پیلر ہے چار میں سے، کہ اگر آپ معاشرے کی پرواہ کر رہے ہیں اور اس کے وجہ سے کوئی اسلام کے اصول کو کمپرومائز کر رہے ہیں تو آپ ایمان کی کیٹیگری پہ نہیں اتر پا رہے ہیں۔ یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول تھے، اس آخری کیل کو بھی جو ہے ٹھوک کے جانا تھا۔ ورنہ بولتے ہاں قرآن میں تو ہے کہ منہ بولا بیٹا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، لیکن پریکٹیکل میں تو وہی چلتا رہتا۔ ہاں وہ تو ہے، سستی شادی تو ہے، لیکن سماج کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں گے، لڑکی والے کیا کہیں گے، لڑکے والے کیا کہیں گے، دونوں طرف سے جو ہے دیندار رہتے ہیں، پھر بھی جو ہے لاکھوں روپے کا خرچ ہو جاتا ہے۔ اور پھر حدیث میں وہی آتی ہے کہ سب سے بہترین بابر کا شادی وہ ہے جو کم سے کم خرچ۔ کیوں دونوں کیوں کمپرومائز کر رہا ہے؟ صرف اس وجہ سے سماج کیا کہے گا۔ حق کا ایمانداری آپ پوچھ کے دیکھیں، دونوں گھر میں جب سامان کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، پھر بھی جہیز یہاں سے وہاں جاتا ہے۔ لاکھ پتی کے گھر سے کروڑ پتی کے گھر میں سامان چلا گیا، اس کے گھر میں آلریڈی فریج موجود ہے، فریج بھیج کر کیا کرتی، لیکن نہیں دیں گے تو کیا ہوگا، سماج کیا کہے گا، اتنا بڑا پیسہ والا کچھ دیا نہیں۔ تو اس لحاظ سے ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ نہیں کیجیے۔ آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ مجھ سے ڈرتے، اس سے ڈرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے یہاں پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کتنا سخت نوٹس دیا۔ آپ نے آگے بڑھیں گے، ہم آگے بڑھا دیے۔ اور آپ جانتے ہیں جب یہ آیت اتری ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ زینب کو جا کے بول دو کہ نکاح کا پیغام ہے۔ وہ کچھ کام کر رہی تھی، کہہ گئے یہ تو طلاق دے ہی چکے تھے، لیکن گھر کے آدمی تھے، بولے کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں جو ہے استخارہ کروں، اور استخارہ کرنے کے لیے جو ہے وضو کر کر کے مسلے پہ کھڑی ہو گئی، جب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کر کے اندر گھس گئے، گھر کے اندر چلے گئے، بولے ارے آپ پردہ وغیرہ، کہا میری شادی ہو چکی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے فلما کا اللہ تعالیٰ نے ہمارا نکاح کر دیا ہے، تو اب جو ہے تمہارے پاس آپشن نہیں ہے کہ تم چاہو گے تو کریں، نہیں تو کرنے کا۔ تو اس لحاظ سے یہ جو ہے معاملہ ہوا، اس کو بہت زیادہ پروپیگنڈا بنایا جو ہے منافقین۔ بہت اس میں ایک اور پرابلم آ گیا تھا۔ ایک پرابلم یہ تھا کہ یہ زینب بنت جہش کی جو شادی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پریکٹیکل عمل کیے، فوراً گھر میں گھس گئے، ہماری بیوی ہم جائیں گے، اب تو اجازت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب یہ شادی جیسے ہی فیمس ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولیمہ بھی کیے بہت لوگوں بلا کر کے، لیکن پرابلم یہ تھا کہ یہ 5ویں بیوی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شادی تو 7ویں تھی، لیکن بیوی جو ہے ایٹ اے ٹائم یہ 5ویں آ رہی تھی گھر میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ پہلے آرڈر دے دیا تھا کہ 4 تک شادی ہوگی، 4 بیوی ایک ساتھ رہ سکتی۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلی شادی تو حضرت خدیجہ سے تھی، دوسرے نمبر پر حضرت سودا سے تھی، تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، چوتھے نمبر پر حضرت جو ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، 5ویں نمبر پر حضرت زینب بنت خزیمہ سے تھی، اور 6ٹھے نمبر پر حضرت ام سلمہ سے تھی، اور 7ویں نمبر پر ان سے ہو رہی تھی۔ لیکن اس میں سے 2 کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت زینب بنت خزیمہ کا بھی 3 ہی مہینے کے اندر انتقال ہو گیا تھا۔ 4 ہجری میں شادی ہوئی، 4 ہجری میں انتقال ہو گئی۔ تو لیکن 4 بیوی آلریڈی موجود تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ حضرت سودا موجود تھی، حضرت جو ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھی، حضرت زینب بنت خزیمہ جو تو انتقال کر گئی تھی، حضرت ام سلمہ موجود تھی، اور حضرت عائشہ رضی 4 موجود تھی، یہ 5ویں آ رہی تھی۔
اب اس پہ بھی پروپیگنڈا کرتے، اچھا ہمارے لیے 4 اپنے لیے انلمیٹڈ، یہ کہاں سے، یہ کیسے نبی ہیں؟ خود ہی قرآن میں آیا ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو آپ 2 کر لیجئے، 3 کر لیجئے، 4 کر لیجئے، لیکن 4 سے زیادہ کراس کیسے؟ یہ دیکھ لیجئے 4 بیوی تو آلریڈی ہے، 5ویں کہاں سے آ گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ احزاب ہی میں نازل کیا کہ 4 کی جو شرط ہے وہ صرف جو ہے امت کے لیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اسپیشل پرمیشن کہ آپ 4 سے بھی کراس کر سکتے ہیں۔ اور نمبر دوسری پرمیشن ایکسیپشن آپ کو ایک اور دی جاتی ہے کہ جو بھی مرد جو ہے امت میں سے 4 بیوی کرے یا 2 کرے تو بیویوں کے درمیان اس کو عدل کرنا ضروری رہے گا، لیکن آپ کے لیے عدل کرنا ضروری نہیں رہے گا۔ آپ کو میں فری ہینڈ دیتا ہوں، نو ڈاؤٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدل کیے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو آپشن دیتا ہوں کہ آپ جو ہے ایک ہی بیوی کے یہاں 4 دن جانا چاہیں جائیں، کسی بیوی کے یہاں نہیں جانا چاہیں نہ جائیں، یہ میں آپ کو آپشن دیتا ہوں۔ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باری لگا لیے تھے تو یہ 2 آپشن دیے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم 2 ریسٹرکشن بھی دیے کہ آپ جو ہے شادی اپنی من پسند کی جو ہے صرف کس سے کریں گے؟ جو آپ کے کزن ریلیٹو ہیں، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، ماموں زاد بہن، یہ سب جو ہے ان میں سے آپ کو اگر کوئی پسند ہے تو آپ اپنی مرضی سے نکاح کا پیغام دے کر کے ان کو آپ نکاح میں لے سکتے ہیں، 7 ہو جائے، 8 ہو جائے، 9 ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یا پھر کوئی جو امت کی عورت ہے تو اس میں سے جو آپ کو پسند ہے آپ اس کا انتخاب نہیں کر سکتے، یہ ریسٹرکشن۔ ہاں، امت میں سے کوئی عورت خود آپ سے نکاح کرنا چاہے تو آپ ایکسپٹ کرتے ہیں سکتے ہیں یا ریجیکٹ کر سکتے ہیں، یہ آپشن میں دے رہا ہوں، تو یہ بھی ہے۔ اور تیسری بات، پھر امت کی عورت کو ایک وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی لڑکی چاہتی ہے یا کوئی عورت چاہتی ہے کہ اپنے رسول سے شادی کر لے تاکہ رتبہ بلند ہو جائے، امہات المومنین میں آ جائے، تو پھر کان کھول کر کے سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کی شادی پھر دوسرے سے نہیں ہو۔ اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ریسٹرکشن اور دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شادی کریں لیکن آپ کسی کو طلاق دے کر کے آگے پھر جو ہے کسی کو جو ہے ریپلیس نہیں کر سکتے۔ یہ سورہ احزاب کا پورا چیپٹر ہمارے یہاں تو جو پڑھتے ہی نہیں لوگ، سارے جو ہے کبھی انشاءاللہ میں رمضان میں درس دوں گا اس کا، تو یہ پورے سورہ احزاب میں کلیئر کٹ پورے سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے لکھے، جو اعتراضات تھے وہ بھی جو یہ تھے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے اس کو بہت زیادہ جو ہے پروپیگنڈا بنایا گیا کہ اپنے بہو سے شادی کر لیے، 4 سے زیادہ شادی کر لیے، ایسے کر لیے ویسے کر لیے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے معاملہ تو ابھی کانوں کان چل ہی رہا تھا، اور اس طرح کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ پبلک کو بہت زیادہ انٹرسٹ رہتی ہے۔ اب یہ ہے کہ اتنا ہی میں ایک معاملہ کیا ہوا، ستم بالائے ستم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا کہ بنو مستلق جو ہے عرب میں ایک ٹرائب ہے سمندر کے کنارے، وہ جو ہے حملے کی پلاننگ کر رہا، اس کا جو لیڈر تھا حارث بن زرار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جاسوسی سسٹم نیٹ ورک کو آگے بڑھایا کہ پتہ لگا کہ جو ہے بات جو آئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ انہوں نے رپورٹنگ دی کہ بات بالکل صحیح ہے اور وہ لوگ بالکل جو ہے تیار ہے کئی قبائل کو ملا کر کے اور اٹیک کرنے والے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً آرڈر دیا کہ چلو، اور جو ہے آفینس از بیسٹ ڈیفینس، وہ ہم پہ کیا چڑھائی کرے گا، اب ہم ان پہ چڑھائی کریں گے۔ ہم تو پہلے بول دیے تھے کہ اب تو ہمارے طرف سے چلے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے اور ایک کنواں تھا، اس کا نام تھا مریسع، وہاں پہ پڑاؤ کیے۔ تو قبائل والے تو بھاگ کے ڈر کر گئے، لیکن بنو مستلق والے جو تھے وہ اڑ گئے، اب بولے ہم تو لڑیں گے۔ تو جو ہے تیروں کا جو ہے ایکسچینج ہوا، لیکن اس کے بعد وہ لوگ سرنڈر کر گئے اور بھاگ گئے۔ ایک مسلمان سے مارا گیا، وہ بھی مسلمان ہی کا ہاتھوں دھوکے سے۔ تو وہاں پہ جمال غنیمت والا بھی ہاتھ آیا، اور پھر وہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس آنے لگے۔ اس میں جو ہے اس غزوے میں منافقین اچھی خاصی تعداد میں آ گئے۔ اب کیوں آگے آپ سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ اچھے دن آگے نا، جنگ بدر تو ہے نہیں، جنگ احد ہے نہیں، جنگ خندق ہے نہیں، نرم چارہ ہے، سب چلو، لہذا منافقین کی اچھی خاصی تعداد جو ہے ریڈی ہو گئے۔ محمد سے کسی روکے بھی نہیں، چلے گئے۔ کچھ ہی تیر کا جو ایکسچینج ہوا اس میں جو ہے اس کے پاؤں کھڑ کے بھاگ گئے۔ وہاں سے جب آنے لگے تب یہاں پہ 2 مسئلہ آ گیا۔ وہ مسئلہ کیا ہوا کہ ایک جو ہے کنویں پہ جو ہے پڑاؤ کیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو ہے غلام تھا، جہجہ نام تھا، وہ جو ہے پانی لانے کے لیے کنویں پہ گیا۔ ادھر سے انصار میں سے ایک تھا، ادھر سے وہ جو ہے سنان نام تھا، سنان ورد،
وہ جو ہے پانی لانے کے لیے کیا، ایک مہاجر کی طرف سے اور ایک انصار کی طرف سے. پہلے میں تو میں ہو گیا اور تھوڑے سے جو ہے لڑائی جھگڑا کر لیا. اب مہاجر جو اپنے سامنے کہ میں جو ہے قریش کا جو ہے غلام ہوں، اور وہ سوچا میں انصار کا غلام ہوں، تو ادھر سے آواز لگا دیا یا انصار، تو ادھر سے اس نے بھی لگا دیا یا مہاجر. دونوں طرف سے تلوار بے نیام. عرب کو تو بس ہلکا سا اشارہ چاہیے. دونوں طرف کیا ہوا بس دیکھ لیں گے تو دیکھ لیں گے یہ مہاجر کیا سمجھتے تھے، یہ انصار کیا سمجھتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فوراً اطلاع دی گئی کہ ارے دیکھیے کیا معاملہ ہو گیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کام چھوڑ کے آئے آن دا اسپاٹ، یہ کیا معاملہ ہے، ارے ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. کہا یہ جاہلیت کی پکار کہاں سے آئی؟ اسی کو مٹانے کے لیے تو اسلام آیا ہے. یہ یا انصار یا مہاجر کہاں سے لے کے آئے، جبکہ میں ابھی موجود ہوں، میری آنکھ بند بھی نہیں ہوئی، تم لوگ یا انصار یا مہاجر کرنے لگے. سب لوگ جو ہے جاؤ اپنے گھر. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کو بھگا دیے اور پھر اپنے حجرے میں آ گئے پڑاؤ. اور اس میں جو ہے آپ جانتے ہیں کہ عرب میں جو ہے سفر جو کرتے تھے لوگ، یہ جو ہے 8-9 بجے کے بعد جو ہے جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی تو روک دیتے تھے سفر کو، کوئی چھاؤں وغیرہ دیکھ کر کے، اور پھر مغرب تک جو ہے وہ روکے رہتے تھے. جب پھر ریت ٹھنڈا ہونے کے بعد جو ہے پھر سے رات میں سفر کرتے تھے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ابھی رکے رہنا تھا 9 بجے سے لے کر کے عصر تک، لیکن یہ ظہری کے ٹائم میں یہ معاملہ ہو گیا پانی لانے کا. اب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو ٹھیک ٹھاک کر کے آ گیا اپنے حجرے میں کہ سب لوگ اپنے اپنے جگہ پہ چلے گئے. لیکن یہ بات پتہ چل گئی عبداللہ بن ابی کو. عبداللہ بن ابی کا پورا کیریکٹر جو ہے پوری سیرت میں آپ کو بتا دیا کہ ایمان لانے سے پہلے بھی وہ کیا کیریکٹر والا تھا، اور جنگ بدر میں جو ہے بنو قینقاع کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا تھا، اور جنگ احد میں تو اس نے جو ہے پورا دھوکہ ہی دے دیا تھا، 300 لوگوں کو لے کر کے واپس آ گیا تھا. اور خندق کے موقع پہ کیسے جو ہے وہ ڈی مورلائز کر رہا تھا کہ یہ کیا مروانے کے لیے تم آئے ہو، یہ کرنے کے لیے آئے ہو. یہاں پر آ کر کے جب اس کو اطلاع ملی ہے تب وہ سارے انصار کو جمع کر لیا، اور پھر اس نے جو وہ بات کی ہے جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اور وہ جو ہے سورہ منافقون میں جو آیا، کہا کہ تم لوگ اتنا خبیث جو ہے الفاظ نکالے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا. کہا کہ تم لوگ جو ہے میں منع کرتا تھا نا، بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، اب دیکھو وہ لوگ جب جڑ پکڑ لیے ہیں تو آپ تمہیں پہ جو ہے چلانا شروع کیے. تو یہ تو وہی مثال ہو گئی نعوذ باللہ کہ کتے کو کھلاؤ پلاؤ تاکہ وہ تمہیں کو کاٹے، میری بلی مجھے کو میں آؤں. اب ان کی یہ اوقات ہو گئی ہے کہ ہم انصار سے لڑنے جا رہے ہیں، انصار کو کچھ نہیں سمجھ رہے ہیں، انصار کو یہ نہیں کر رہے ہیں، یہ تم لوگوں کی غلطی ہے، تم لوگ ڈھیل دیے ہو. آتے ہیں آرام سے کھلاتے ہیں پلاتے ہیں گھر دیتے ہیں، تو آپ جو ہے موٹے ہو گئے ہیں تو آپ تمہیں پہ چڑھ رہے ہیں. تب ابھی بھی ہوش کے ناخن لو، جو ابھی تو یہاں پہ ٹھیک ہے یہ جو جنگ کا ماحول ہے، چلو مدینہ جو لوگ پہنچیں گے، پہنچنے کے بعد جو عزت والے ہیں وہ ذلیلوں کو نکال مار کریں، ان کو اوقات یاد دلاؤ، اور ان پر 1 روپیہ کوئی خرچ نہیں کرے گا. ان کو خوب جو ہے کھیتی ہم لوگ کرتے ہیں، اب پھل ہم لوگ اگاتے ہیں، اب بہترین سے بیٹھ کر کے اصحاب صفہ سب کھاتے ہیں تو ہم ہی پہ چلاتے ہیں. اب 1 روپیہ نہیں خرچ کریں گے، دیکھو یہ لوگ کتنا دیندار بنتے ہیں. خوب کھانا دعوت ملتی ہے تو یہ خوب جو ہے دینداری سمجھتے ہیں. دیکھو یہ لوگ جو ہے خون دینے والے مجنو نہیں، دودھ پینے والے مجنو ہے، خرچ بند کر دو، دیکھو ایک ایک کر کے نکل رہے ہیں. تو یہ بکواس اس نے کیا کہ بس مدینہ پہنچتے ہی گیم سیکھنے. یہ بات کر ہی رہے تھے کہ ایک چھوٹا بچہ تھا اسی میں، ان کا نام تھا زید بن ارقم، اس میں بھی 1-2 بچے رہتے. اس نے سن لیے کہ یہ جو ہے پوری جو ہے کلوز ڈور میٹنگ کیا ہے، اتنی بھیانک بات جو نکالا مجھ سے. وہ اپنے چچا کو شیئر کیا کہ چچا جان یہ عبداللہ بن ابی ایسی سی بات کر رہا تھا. کہ ریئلی؟ کہاں؟ وہ تو پوری میٹنگ بنایا. وہ جا کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیئر کی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ریئلی؟ کہاں؟ محمد حضرت عمر رضی اللہ وہیں پہ تھا، کہا کہ یا رسول اللہ آپ جو ہے نا یہ بات بن بشر کو آرڈر دیجئے کہ اس کی گردن اڑا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر میں کیسے بولوں ایسے؟ لوگ کہیں کیا بولیں گے کہ پہلے تو یہ قریش سے لڑتے تھے، یہود سے لڑتے تھے، اب سب کا کام تمام کر دیے، تب اپنے بھائیوں پہ ہی جو ہے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیے، تو میسج تو خراب جائے گا، تو تھوڑا سا برداشت کرنا پڑے گا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا
جنگی حکمت عملی اپنائے، بولے فوراً جو ہے سب کو ریڈی ہو جاؤ، سب لوگ سفر ابھی شروع کریں۔ فوراً سب لوگ جو ہے ریڈی ہو گئے۔ تو اسید بن حضیر جو تھے اوس کے سردار، وہ آئے، یا رسول اللہ کیا معاملہ ہوا؟ دوپہر میں جو ہے آپ نکلنے کے لیے بول دیے، ابھی تو چلنے کا ٹائم نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کو پتا نہیں کہ عبداللہ بن ابی نے کیا بولا؟ کہا کیا بولا؟ پوری بات بتائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا یا رسول اللہ ایسی بات ہے؟ کہا ہاں بالکل، یہ زید بتا رہا۔ کہا یا رسول اللہ اس کو معاف کیجئے، آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جو ہے خواب تھا، وہ سکناچور ہو گیا آپ کے آنے کی وجہ سے۔ اوس خزرج والے اتفاق کر لیے تھے کہ اس کو ہم لوگ بادشاہ بنائیں گے، اس کے لیے تاج بننے کے لیے گیا ہوا تھا کہ آپ بے تاج بادشاہ بن کے آ گئے۔ اس کا خواب جب پرائم منسٹر بننے کا چور ہو گیا کہ نہیں؟ تو اس وجہ سے جو ہے اس پہ رحم کیجئے، جانے دیجئے، اس کا حسد جلن نکلتی ہے، نکلنے دیجیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے لیکن سفر کنٹینیو جاری رکھو۔ تو وہ جو سمجھے کہ اثر سے جو سفر شروع کروائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پوری رات سفر کرا دیے، پھر دن بھر سفر کرا دیے۔ یہ دن میں جو ہے جب دھوپ بہت تیز آئی 9-10 بجے، اور جب اس سے تکلیف محسوس ہونے لگی، تب جا کر کے بولے آپ رکو، کنٹینیو چلتا رہے۔ زیادہ زیادہ نماز کے لیے ہالٹ دیے ہوں گے، ورنہ کنٹینیو چلاتے رہے۔ آپ پھر کہتے ہیں راوی کہ جب لوگوں کو کہا گیا کہ رکو بھائی، تو رکے تو پتا چلا کہ سب لوگ زمین پہ ایسے بے ہوش ہو گئے کہ ہونا ہی تھا، اتنے جو ہے رات بھر جو چلا ہوگا، 3 بجے دن سے جو چلا ہوگا، اب پوری رات چلے گا، اب پھر جو ہے 9-10 بجے تک چلے گا، تو اس کو تو تھکاوٹ کیا ہوگی؟ تو کہا کہ وہ تو جیسے لوگ بیٹھے ویسے سو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہی یہی تھے کہ تھکاوٹ اتنی ہو جائے کہ کوئی اس کے بارے میں فردر گفتگو نہ جاری رہے، ورنہ جو ہے بات سے بات نکلے گی، اکھا مکھا جو ہے بات کریٹ ہو گئی، زیادہ چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو۔ تو یہ حکمت عملی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موقع ہی نہیں دیے کانسپریسی کرنے کا مزید۔ لہذا جب مدینہ میں انٹری ہونے لگی ہے تو آپ دیکھیں عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین ہے، چیف آف دا ہپوکریٹس، ان کا بیٹے کا نام بھی عبداللہ بن ابن سلول۔ وہ جو ہے جتنا وہ بڑا منافق اتنا یہ بڑا مومن، وہ تو گیٹ پر آ کر کے کھڑا ہو گیا تلوار لے کے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیچھے، عبداللہ بن ابی تو دم ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہ ابھی مدینہ گھسیں گے، پہلے بند کر دیں گے۔ وہ پتا چلا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا دروازہ بند کریں گے، ان کا بیٹا اس کا دروازہ بند کیا، وہ تلوار لے گئے اندر نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ نہیں، تم نے منہ سے کیا بات نکالے؟ ذلیل جو ہے کو نکال باہر کیا جائے گا، اور عزت والے نکالیں گے تو اللہ کے رسول عزت والے ہیں، آپ ذلیل ہیں، تم نہیں، نکلو یہاں سے۔ ارے ایسی کی بات ہے، تم میرا بیٹا؟ کہاں بیٹا ویٹا کچھ نہیں۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ آئیں گے اور تب تک تو تم کو پرمیشن نہیں ملے گی۔ تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پھر اشارہ کیا کہ بھائی آنے دو اس کو، تب جا کر کے اس کو آنے دیا۔ اور پھر جب معاملہ یہ آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہی ہیں کہ زید یا عبداللہ بن ابی جو ہے چلانے لگا، یہ کیا معاملہ ہوا؟ میرا بیٹا مجھے کو جو ہے ذلیل کر رہا تھا اور یہ ہو رہا تھا، اور کس نے کہا کہ میں یہ بولا ہوں کہ عزت دار ذلیلوں کو نکالیں گے؟ اور کس نے کہا کہ ہم لوگ خرچ نہیں کریں گے؟ کون بولا ہے؟ کہا زید نے بولا۔ زید اتنا چھوٹا بچہ، اس پہ وشواس کرتے ہیں؟ سردار کے بارے میں آپ کو کوئی فکر نہیں ہے؟ میں کہاں بولا ہوں یہ؟ آپ جو ہے انصار لوگ بھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی کہ یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو سننے میں کچھ وہم ہو گیا ہو، جانے دیجیے، اتنا بڑا سردار قسم کھا کے بول رہا کہ میں نہیں بولا ہوں۔ اب زید کہ نہیں یا رسول اللہ میں سنا ہوں۔ تب صاحب لوگ جب بڑے لوگ ہے بچے تم خاموش رہو، تو بیچارے کہ میں لاجواب ہو گیا، اتنے بڑے بڑے لوگ تھے اور وہ قسم کھانے لگا، ایک دم جھوٹ بولنے لگا، اور سب لوگ اس کے ساتھ میں ہاں ملانے لگے، میں لاجواب ہو گیا۔ تو مجھے اتنی تکلیف لائف میں کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی اس روز ہوئی۔ تو میں تو غمگین چہرہ لے کر کے گھر آ گیا، گھر ابھی پہنچا بھی نہیں تھا کہ وہی نازل ہو گئے، پورے سورہ منافقون آ گئے۔ اور اس میں یہ ہے وہ جو اذا جاء المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور اسی میں ایک معاملہ کیا ہوا تھا کہ جمعہ میں جو ہے یہ عبداللہ بن ابی کیا کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پہلے یہ کھڑا ہوتا تھا، کہتا لوگوں غور سے سنو، یہ اللہ کے رسول ہیں، بہت عزت والے ہیں، ان کی بات سنو گے تو دنیا میں عزت پاؤ گے، نہیں تو نست نابود ہو جائے گا۔ ہاں چلیے آپ شروع کیجیے۔ تو ایسا بولتا تھا کہ دونوں میننگ پاس ہو، ایک مذاق بھی ہو جائے
اور ایک جو ہے اپنا جو ہے رتبے کا جو ہے ایک اظہار بھی ہو جائے کہ بھائی میں سردار لیول کا آدمی ہوں. تو دیکھیے تو اس طرح سے جو ہے اس کی جنگ بدر کے بعد ہی شروع ہوتی تھی. لیکن جنگ احد کے بعد جو اس کا ایک معاملہ ہوا تھا. معاملہ کیا ہوا کہ جنگ احد میں جب اس نے جو ہے 300 لوگوں کا اس کے ساتھ جو واپس آ گیا تو سارے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، لیکن مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. لیکن جنگ احد کے بعد جب یہ جمعہ میں کھڑا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ سے پہلے کہ وہی ایٹیچیوڈ لے کر کے، تو سب لوگ اس کا کپڑا پکڑ پکڑ کے کھینچ دیے. بیٹھ بیٹھ ہے بولنے تو مجھے نہیں، بیٹھو تم اس لائق نہیں ہے، تو منافق ہے، جنگ سے بھاگ آیا مسجد میں کھالے ایمان دکھا رہا، بیٹھو. تو کیا کپڑا کیوں کھینچ رہا؟ کیا نہیں بیٹھو. تو پریشان ہو گیا، کہا ایسے کیوں کرو تم لوگ؟ کہا نہیں تمہارے کوئی ویلو نہیں، بیٹھو. تو وہ جو ہے سب کو جو ہے گردن پھلانگتے ہوئے چلا گیا کہ جب ہم اتنے بڑے سردار کی کوئی ویلو نہیں ہے، ہم جو ہے اچھی بات کرنے جا رہے ہیں، تم لوگ کرنے دینے تھا، پڑھو تم لوگوں نے وہاں، تم لوگ اپنے آپ کو کیا سمجھ. تو گیٹ پہ جو ہے ایک انصاری صحابی مل گئے، کہا کیا ناک بھو چڑھائے، وہ کیا پرابلم ہے؟ کہا ارے پتہ نہیں کیا یہ سب بولتے رہتے ہیں وہ. ارے اللہ کے رسول کے بارے میں ایسے کیوں بولتے تم؟ کیا کون اللہ کے رسول؟ کہا جا کے معافی مانگو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی معاف کر دیں گے، اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کر دیں گے، اور اس طرح مت کرو. ہوگا نہیں. میں جو ہے اپنا گردن اردن ہلا کر کے نکل گیا. تو اسی کے بارے میں سورہ منافقون میں آیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ يَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. برابر ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں، آپ ہم ان کو نہیں بخشیں. اب پھر وہ بات جو تھی وہ بچے والی، وہ اللہ تعالیٰ نے پورے سورہ منافقون، آپ گھر جا کے پڑھیے، اللہ نے نازل کیا. 2 آیتوں کوٹ کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا؟ آیت نمبر 7، ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا. یہی لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، ان پر مت خرچ کرو جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں یہاں تک یہ لوگ بکھر جائیں. وللہ خزائن السماوات والارض، جبکہ معاملہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کا خزانہ اللہ کے اختیار میں. ولکن المنافقین لا یفقهون، لیکن منافق لوگ یہ سمجھ نہیں رکھتے. یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل، انہوں نے کہا ہے کہ ہم لوگ اگر لوٹیں گے مدینہ تو پھر عزت دار ذلیلوں کو نکالیں گے. وللہ العزت وللرسول والمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون. معاملہ یہ ہے کہ عزت تو کل کا کل اللہ کے لیے ہے یا رسول کے یا مومنین کے لیے ہے، منافق کو تو معلوم ہی نہیں. اب پوری سورہ جب نازل ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارے زید کدھر ہے؟ ارے وہ تو گھر پہ بہت غمگین ہے، بلا جلدی سے. پھر جب زید کو سنائیں گے 11 آیات کی سورہ ہے، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مین سارے صحابہ کو بولے کہ بچے کے کان نے غلط نہیں سنا. اللہ تعالیٰ کو جلال آ گیا ایک بچے کی خاطر، اور پورے جو ہے پردہ فاش کر گیا. تو یہ معاملہ ہوا. تو یہ تو میں ابھی چیپٹر کلوز کر دیا اس میں، لیکن اسی میں ایک معاملہ جو ہے ستم والا ہے. ستم کیا ہو گیا؟ یہ لڑائی تو ہو ہی گئی. ایک تو زینب بنت جہش سے شادی والا معاملہ، پھر اس میں جو ہے وہ لڑائی جھگڑا والا معاملہ. ابھی راستے میں آ ہی رہے تھے کہ ایک جگہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا. پڑاؤ جیسے کیا تو اس میں کیا ہوا کہ رات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھی اس جنگ میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام معمول کیا تھا، جب بھی جنگ میں جاتے تو اپنی ایک بیوی کو ضرور رکھتے ہیں، کیونکہ ہارڈ ڈیسیزن لینا رہتا ہے جنگ میں، تو جو ہے بیوی ساتھ رہے تاکہ جو ہے کوپریشن رہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے حاجت کو پوری کرنے کے لیے تھوڑا دور نکل گئی رات میں. وہاں پہ جو ہے ان کے گلے میں ایک ہار تھی، بہن سے مانگ کر کے لے کے گئی تھی. عورتوں کے لیے تو ہار جانتے ہی ہیں. اب وہ کسی وجہ سے گر گئے. وہ جب چیک کیے تو پتا چلا وہ ہار تو ہے ہی نہیں. تو پھر وہ جو ہے یہاں آ گئے تھے، پھر تلاشنے کے لیے وہیں گئی جہاں پہلے گئی تھی کہ وہاں پہ جو ہے ہار گر گیا ہوگا. اتنے ہی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آرڈر دیا کہ بھائی سب لوگ ریلیکس ہو گئے تھوڑے سے، چلو. تو یہ ہودج میں جو ہے ان کو رکھا جاتا تھا. تو آپ 4 آدمی اٹھاتے تو پتہ چلتا تھا 20-25 آدمی آئے، ہودج کو اٹھا کر کے جو ہے اونٹ پہ ڈال دیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اس زمانے میں کمسن عمر کی تھی، پتلی دبلی تھی، تو پتہ نہیں چلا کہ اس میں ہے یا نہیں ہے. ہودج اتنا بھاری بانس وغیرہ کا بنا ہوا کہ وہ غلام لوگوں کو لگا ہی نہیں، ایک دم طاقت لگا کے ڈال دیے، جبکہ اس میں وہ تھی نہیں. اب 1-2 آدمی ٹرائی کیے ہوتے تو ان کو تو احساس ہو جاتا کہ بہت کافی جو ہے 40-50 کلو کا گیپ ہے، لیکن وہ 15-20 آدمی ہاتھ لگائے ڈال دیے اور چل دیے. حضرت عائشہ جو ادھر ہیں.
اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عام اپنا ایک معمول تھا کہ کیا کرتے تھے کہ جہاں جہاں پڑاؤ کرتے تھے تو وہاں پر ایک آدمی کو پیچھے رکھتے تھے تاکہ یہاں سے قافلہ جب اس منزل پر رہے گی تو تم وہاں سے چلنا، تاکہ یہاں پر اگر کوئی سامان ومان چھوٹ جائے تو تم سمیٹتے ہوئے آ جانا. یہ عام طور سے معمول تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب ادھر سے آئے تلاش ولاش کر کے تو دیکھے ارے قافلہ تو روانہ ہو گیا، یہ کیا معاملہ ہو. لیکن بڑی سمجھدار تھی، سوچی کہ دوڑتے ہوئے ابھی پیچھا کریں گے تو پتہ نہیں جو ہے ادھر سے ادھر مڑ جائے، ہم کو تو راستہ معلوم نہیں ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم یہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں. ان کو جب انفارمیشن ملے گی کہ میں نہیں ہوں تو لازماً وہ ہم کو کھوجنے کے لیے آئیں گے، تو ہم یہیں پہ بیٹھ ہی مل جائیں گے. تو وہ آرام سے ایک درخت کے لے آڑ لے کر کے آرام سے بیٹھ گئی. اور نیند کا تو ان کو پرابلم شروع دن سے تھا، کتنے بھی ٹینشن آ جائے نیند آرام سے آتی تھی. فوراً جو ان کو نیند آ گئی، وہ آرام سے جو ہے شانت ہو کے سو گئے چہرے پہ کپڑا وپڑا ڈال کر کے. لیکن نیند میں وہ کپڑا اتر گیا چہرے سے. ادھر سے جو ہے صفوان بن معطل نام کے ایک صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی تھی اس جنگ میں کہ آپ پیچھے سے آئیں گے. وہ صبح میں جب وہ اس منزل سے آئے تو یہاں پہ آ کر کے دیکھے تو دیکھتے ہی دیکھے کہ ارے کون پڑی ہوئی ہے. جب قریب آئے تو پتہ چلا حضرت عائشہ ہیں، کیونکہ چہرے سے کپڑا اتر چکا تھا. تو انہوں نے دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ گئی. اگر چھوٹنا بھی تھا تو سامان چھوڑتے، ایک لیڈیز چھوٹ گئی ہے، لیڈیز بھی وہ بھی امہات المومنین میں سے حضرت عائشہ چھوٹ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زور سے انا للہ پڑھے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی. اب وہ مجھے پہچان لیے. کیوں پہچان لیے؟ کیونکہ حجاب کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا، تو اس وجہ سے ابھی میرا چہرہ نیند میں کھلا ہوا تھا تو دیکھ لیے. تو فوراً انا للہ پڑھے تو جیسے میری آنکھ کھلی تو پہلے میں نے چہرہ کا پردہ کیا. اس کے بعد انہوں نے جو ہے اپنی اونٹ کو بیٹھا دیے. اب میں اس پہ بیٹھ گئی، وہ ہاتھ سے لگام پکڑے اور پھر مجھے چلاتے ہوئے آنے لگے. یہ لوگ جو ہے صبح سے جب جرنی شروع کیے تھے تو جب دھوپ زیادہ ہو گئی تھی 12-1 بجے تو کہیں پہ ہالٹ کیے ہوئے تھے. تو ہم جو ہے 12-1-2 بجے جو ہے قافلے سے جا کے مل لی. اسٹائل بیسیکلی ایسی تھی کہ وہ ہاتھ سے پکڑے ہوئے تھے اونٹ کے مہار کو، میں بیٹھی ہوئی تھی. اب پورا راستہ اس بندے نے وہ صرف انا للہ کے علاوہ کچھ نہیں بولا. اتنا زیادہ وہ شرافت دکھایا اس نے. لیکن جیسے ہی لوگوں نے آتے دیکھا تو ویسے ہی جس کا جیسا ایمان تھا ویسا کمنٹ شروع ہو گیا. کسی نے کہا بھائی لگ بھائی چاند سے چھوٹ گئی ہے، لیکن منافقین کے لیے عبداللہ بن ابی کے لیے وہ تو لے کر کے اڑ گیا. وہ تو ایسا بالکل جو ہے 2 ٹوک انداز میں الزام لگا دیا، قسم خدا کی یہ بچ کے نہیں آئی. یہ پورا پلان تھا ان کا، یہ تھا وہ تھا یہ. آپ اس معاملے میں تو کان کچے ہوتے ہیں. اگر کوئی مولانا اچھی بات آپ کو سال بھر بتائے تو آپ وشواس کریں گے نہیں، لیکن کوئی آپ مولانا کے بارے میں کوئی غلط بات بول دے تو فٹاک سے ایکسیپٹ کرنے، یہ انسان کی مجبوری ہے. لہذا پتہ چلا منافقین جتنے تھے وہ تو ہاں میں ہاں ملا ہی دیا، ان کو تو گولڈن اپرچونٹی مل گئی. اچھے خاصے مسلمان بھی ہاں میں ہاں ملانے لگے. اتنا زیادہ جو ہے پریشر پڑا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جلدی شروع چلو. گھر پہنچے. مدینہ پہنچنے کے بعد جو ہے پورا جو ہے چیمے گوئیاں شروع ہو گئی. سارے جو ہے جو منافقین تھے اپنی بیویوں سے شیئر کیا، ایسا ہے ویسا ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں آ کے بیمار پڑ گئی. بیمار پڑی، بخار لگ مجھے، ایسے بیمار پڑی کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اب مدینے میں جو ہے چیمے گوئیاں شروع ہیں. کانوں کان پورے جو ہے 1 مہینہ تک جو ہے میں بیمار رہی. 1 مہینہ میں تو پورا جو ہے معاملہ جو ہے گرم ہو گیا. اب میں دیکھتی تھی کہ جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تیمارداری کے لیے تو آتے ہیں لیکن وہ افیکشن نہیں شیئر کرتے ہیں جو عام دنوں میں کیا کرتے تھے. آئے خبر خیریت پوچھے کیسے ہیں، ہاں ٹھیک ہے پھر چلے. جبکہ بیماری میں تو خبر خیریت ہی ایسے پوچھتے ہیں لوگ کہ جو ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو وہ التفات وہ محبت جھلکتی نہیں تھی. میں سوچتی تھی آخر ہوا کیا معاملہ، کہ ایک دن 1 مہینے کے بعد معاملہ یہ ہوا کہ میں ایک روز جو ہے قضاء حاجت کے لیے باہر جا رہی تھی اور ایک خاتون کو ساتھ لی. تو ابھی تھوڑا سا میں ٹھیک ہو رہی تھی لیکن کمزوری وغیرہ تھی. مستہ کی ماں کے ساتھ. مستہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے رشتہ دار. وہ خاتون کو میں لی کہ چلو قضاء حاجت کے لیے. رات میں پہلے لوگ جو باہر ہی جاتے تھے کہ جا رہے تھے کہ مستہ کو جو ہے کسی پتھر سے ٹھوکر لگا
اب وہ گرنے لگی، تو وہ گرتے گرتے بچی کسی طرح، تو اس نے جو ہے بد دعا منہ سے نکالی اپنے بیٹے کو، مستہ کا جو ہے ستیہ ناس ہو۔ تو حضرت عائشہ نے میں کہا کہ میں نے ٹوکا اس کو کہ اب گری ہو خود سے تو بد دعا اپنے بیٹے کو کیوں دے رہی؟ وہ بیچارے نے کیا کیا، کہا اچھا اوہو آپ کو معلوم نہیں ہے، تم کو معلوم نہیں کہ اس نے کیا گل کھلایا ہے؟ کیا کیا؟ کہا ارے تم پہ الزام لگانے میں والے میں وہ بھی ہاں میں ہاں ملانے والے میں سے ہے، جبکہ ہم لوگ تمہارے رشتہ دار ہیں۔ تو وہ بھی کہتا کہ ہاں ہو سکتا ہے ایسا۔ کہا یہ انہوں نے کہا ہمارے تو کچھ ہوش ہی نہیں رہے، ہم جا رہے تھے کس کام سے، ویسے فوراً واپس گئے۔ اور پھر وہاں سے آنے کے بعد جو ہے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے میکے جانے دیجیے تاکہ میں ماں باپ سے بات کروں اور پوچھوں کیا معاملہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ۔ تو میں فوراً جو ہے اپنے میکے آ گئی، ماں باپ سے پوچھے تو ماں باپ کوئی رسپانس ہی نہیں دے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے وہ کوئی رسپانس نہیں دے رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھے کیا خیال ہے تمہارا، جو گھر کے فرد، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اتنا ٹینشن کیوں لیتے ہیں، اگر جو ہے آپ کو پرابلم ہے تو ان کو فارغ کر دیجیے، دوسری عورت سے شادی کر لیجیے، کیا ٹینشن ہے۔ حضرت اسامہ سے پوچھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو گھر کے لوگ ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ان کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی پرابلم نہیں، میں تو گارنٹی دیتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو خادمہ تھی باندھی تھی ان سے بھی پوچھی کہ تمہارا کیا خیال ہے، عورت زیادہ نفسیات جانتی ہے، حضرت عائشہ ایسی ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم تو شروع سے یہاں گھر کے خادمہ ہیں، ان کے اندر تو آج تک ہم لوگ کوئی برائی نہیں دیکھیں سوائے ایک کمزوری کے، اور وہ ایک کمزوری کیا ہے کہ ان کو نیند کی بیماری ہے، آٹا گوتے گوتے سو جاتی ہے، بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، بقیہ اور جو ہے ادھر اس طرح کا جو سیکشول کوئی پرابلم نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ الزام لگا تھا نا، شوہر اگر ڈیفینڈ کرے تو وہ ڈیفینس تو نہیں مانا جائے گا، باپ ڈیفینس کرے تو ڈیفینس تو نہیں مانا جائے گا، یہ تو پبلک لگا رہی۔ تو ہر آدمی کہے گا کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی اچھی جو ہے پاکی دکھتی ہے، ہر شوہر کو اپنی بیوی پاکی دکھتی ہے، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی سیریس معاملہ لیا، ورنہ جانتے آپ جھٹکے میں جھٹک دے، اے منافقوں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں، بس اتنا کافی ہے۔ ابو بکر کی بیٹی ایسی ہو سکتی ہے کیا، محمد صلی بیوی ایسی ہو سکتی ہے کیا؟ لیکن معاملہ یہ تھا کہ یہ سیریس میٹر تھا۔ ہمارے یہاں دیکھیں دونوں مسئلہ ہے، اس طرح ہمارے گھر میں کسی کے لگ جائے تو ہم لوگ لائٹلی لیتے، وہ کیا بولے گا ہمارے گھر کی بچی ایسی نہیں، چاہے کوئی آئی وٹنس آ کے بولے کہ بھائی آپ کی بچی کالج جاتی ہے، کالج نہیں جاتی، کہیں اور جاتی ہے، نہیں ہماری بچی ایسے ہو ہی نہیں سکتی۔ اور جہاں پہ جو ہے خوف نہیں کھانا چاہیے وہاں پہ خوف کھائیں گا، جہاں پہ خوف کھانا چاہیے وہاں پہ نہیں کھائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے معاملہ بہت زیادہ جب بڑھ گیا، آگے ایک مہینہ گزر گیا، تو ایک دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اب میرے ابو بھی بیٹھے تھے، میری امی بھی بیٹھی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک چھوٹا سا خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد بولے اے عائشہ دیکھو انسان ہو تم، کمزوری ہر ایک کے ساتھ لگی، اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ غفور رحیم ہے، تم سنسیئر توبہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف کر دے، اور اگر یہ معاملہ ایسا نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ماں سے کہ آپ سمجھائیے اپنے داماد کو۔ اب میں کیا سمجھا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ابو سے بولے کہ آپ اپنے داماد کو سمجھائیے کچھ۔ انہوں نے کہا بیٹی مجھے بھی کچھ سمجھ میں بات نہیں آ رہی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہا دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ لوگ ایک مہینہ سے یہ بات کرتے چلے جا رہے ہیں، میں چونکہ بیمار تھی، اب یہ بات آپ لوگوں کے دل میں بیٹھ چکی ہے، گھر بن گئی ہے، تو اب یہ ہے کہ اگر میں جو ہے وہ بات کہوں جو حقیقت نہیں ہے تو آپ مانیں گے نہیں، اور جو وہ بات میں کہہ دوں جو حقیقت نہیں ہے لیکن آپ اس کو مان لیں گے، کیونکہ وہ بات آپ کو فکس ہو گئی دماغ میں۔ تو میں جو ہے اس پہ کوئی صفائی نہیں دیتی، میں وہی کہوں گی جو یوسف کے والد نے یوسف کے غائب ہونے کا کہہ دیا، فصبر جمیل واللہ المستعان، کہ میں صبر کروں گی اور اس معاملے میں اللہ ہی سے مدد حاصل۔ اب آپ کو جو ہے صفائی بھی دوں گے میں ایسے نہیں تو آپ تو مانیں گے نہیں،
آج جو میں نہیں کی ہوں اب بول دیں ہاں مجھ سے مسٹیک ہو گئی تو آپ سب کہیں ہاں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا، تو میں صفائی دے کے فائدہ کیا ہے؟ جانے دی فصبر جمیل، اور ادھر منہ کر کے لیٹ گئی. جیسے ابھی لیٹی ہیں تو ویسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے جو ہے آثار شروع ہو گئے، تو کیفیت جو بدلتی تھی. سب لوگ جو خاموش ہے ایک دم سائلنٹ، کیونکہ ٹھنڈی کے موسم میں بھی پسینہ آنے لگتا تھا. کچھ دیر کے بعد جو ہے بہت کیفیت رہی، اس کے بعد پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نارمل ہوئے، وحی کی کیفیت سے باہر آئے. تو جیسے ہی باہر آئے وحی کے کیفیت سے ویسے مسکرا دی، بولے کہ عائشہ خوش ہو جاؤ، تمہاری برات کا اعلان 7 آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے کر دیا. سورہ نور کی 10 آیتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، اور وہ کبھی انشاءاللہ ہم درس دیں گے تو آپ کو بتائیں گے. 10 آیت میں ایسے ڈانٹ لگائے ہیں سارے لوگوں کو، دیکھے کیوں نہیں کہ کون الزام لگا رہا، دیکھے کیوں نہیں کس پر الزام لگ رہا ہے، بس ایسے جو ہے لے کر کے اچک دیے. گواہی کیوں نہیں پیش کیے، ایسے کیوں نہیں پیش کیے، کوئی عورت کہیں چھوٹ جائے بس وہ جو ہے زنا کر لی ہے. بہت ڈانٹے سارے لوگ. 10 آیات. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے. ماں نے کہا ساس نے کہ بیٹی جلدی سے اٹھو اور رسول کے جو شکریہ ادا کرو. انہوں نے کہا کہ میں شکریہ جو ہے ان کا کیوں ادا کروں، میں نہیں ادا کروں، نہ آپ کا کروں. کریٹیکل سچویشن میں کوئی کام نہیں ہے، جس نے ہم کو کام آیا میں اس کا شکریہ ادا کروں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے برات کا اعلان کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ شوہر بیوی کے درمیان جگل بندی ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے یہ معاملہ ہوا. تو 3 لوگ جو تھے جو مخلصین ایمان والے تھے وہ اس میں جو ہے آ گئے تھے ٹریپ میں. حمنہ بنت جہش، زینب بنت جہش کی بہن، اور پھر جو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، اور یہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ. تو ان تینوں کو جو ہے الزام لگانے کے جرم میں 80 کوڑے مارے گئے. بقیہ منافقین کو 1 کوڑا بھی نہیں مارا گیا. عبداللہ ابن بھائی کو بھی چھوڑ دیا گیا. اب آپ تو سوچیں گے کیوں چھوڑ دیا گیا؟ بھائی مارنا تو سب کو چاہیے، غلطی تو سب نے کیا تھا. جو الزام لگایا اس کو نہیں مارا گیا، اور جس نے ہاں میں ہاں کیا اس کو مار دیا. یہ کون سے الٹا گنگا پار ہے؟ تو یہ میں بات شروع دن سے سمجھا رہا ہوں کہ یہ بات آپ سمجھ لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ آئے تھے تو عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم جو بہت شاندار انداز میں ہوا، تو وہ تو ہوا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن اسلامی حکومت کو زمین پر اترنے میں فتح مکہ تک ٹائم لگا. اس میں جو ہے یہود کی طرف سے مخالفت، عبداللہ بن ابی کی طرف سے مخالفت، وہاں کے مشرکین کی طرف سے مخالفت، اور اوپر سے جو ہے غطفان کا اور قریش کی چڑھائی. لہذا سارے اصول جو تھے اسلام کے، جو قوانین لا اینڈ آرڈر تھے، وہ بائی فورس جو ہے یہ 6 سال میں نافذ نہیں ہو پائے. جتنا موقع ملتا تھا کرتے تھے، اتنا باقیہ جو ہے ویٹ اینڈ واچ کرتے تھے. فتح مکہ کے بعد ایک ایک معاملے کو امپلیمنٹ کیا. تو آپ دیکھیں مخلصین ایمان والے تھے، وہ تیار ہو گئے کوڑا کھانے کے لیے ہوتے تھے. منافقین چونکہ پروٹیسٹ میں مار دیتے، لہذا ان کو کہا گیا کہ ان کو جانے دو. جب جو ہے سارا ہم خیبر کا معاملہ صاف کر دیں گے، فتح مکہ کر لیں گے، پھر اسلامی حکومت جو ہے سسٹمیٹک ہم نافذ کر دیں گے. پھر تو ایک ایک لا اینڈ آرڈر بھی نافذ ہوگا، یہاں تک کہ رجم بھی نافذ ہوگا، چور کی سزا ہاتھ کاٹنا بھی ہوگا. تو یہ بات آپ سمجھیے کہ اس وجہ سے منافقین کو ہاتھ نہیں لگایا گیا، کیا گیا جانے دو. تو اس طرح سے جو ہے یہ 4 واقعات. تو اب یہ ہے میں آج جو شروع میں آپ کو بولا تھا کہ 4 واقعے میں آپ کو سناؤں گا، تو 4 واقعہ میں آپ کو سنا دیا. بنو قریظہ کو جو ہے کیسے حساب پورا کیا گیا، پھر اس کے بعد زینب بنت جہش سے جو شادی ہوئی اس میں کیا معاملہ کنفلکٹ آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دل میں بات جو تھی وہ کیا چھپا رہے تھے، اسی کو لوگوں نے اسٹوری بنا دیا دوسری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچانک زینب بنت جہش کو دیکھے اور دل میں آ گئی. تو وہ بات جو ہے اپنے بیٹے سے بول نہیں پا رہے تھے، تو بیٹے نے محسوس کیا کہ ابو کو پسند آ گئی ہے، تو انہوں نے جو ہے طلاق دے دی اور ان سے شادی. جبکہ وہ بات کیا تھی جو چھپا رہے تھے؟ بات یہ تھی کہ یہ جو زخم لگا ہے اس پہ مرہم یہی ہوگا کہ میں ان سے نکاح کر لوں، لیکن یہ ہے کہ میں اگر نکاح کرنے کے لیے پیغام بڑھاؤں تو منافقین جو ہے پہلے بات لے کے اڑ جائیں گے کہ بہو سے شادی کر لیا، بہو سے شادی کر لیا. تو وہ بہت کریٹیکل مسئلہ تھا. آج تک مسلمان اس کا ڈیفینس کرتے ہی چلے آ رہے ہیں. اب پھر اس کے بعد جو ہے 5ویں شادی کا معاملہ تھا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو منافقین جو کہہ دیے تھے کہ عزت والے ذلیلوں کو نکال باہر کریں گے، اور پھر جو ہے واقعی افک بولتے ہیں اس کو، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ ہفتے جو ہم آپ کو صلح حدیبیہ جو ہے سنائیں گے. اس کے بعد جو ہے صلح حدیبیہ جو ہے یہ عام طور سے مسلمان جو سمجھتے ہیں کہ یہ مینی وکٹری ہے اور مین جو ہے فتح مکہ ہے، جبکہ قرآن نے کہا کہ نہیں، یہ فتح مبین ہے.
انا فتحنا لک فتحا مبینا. تو اس لحاظ سے وہ کیسے فتح مبین ہے تو وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ہفتے شیئر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جہاں اسلام کے تمام اصول اپنانے کی اللہ توفیق دے، اسی کے ساتھ ساتھ جس کی اہمیت ہماری نگاہ میں واضح نہیں ہو پا رہی ہے، خاص طور سے سیرت النبی کے ذریعے سے واضح ہو جا رہی ہے کہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کریں. یہ ہر موڑ پہ آدھا ہے، آپ نے مت سمجھے کہ یہ ابھی ہم جو ہے ٹیچر ہیں، ہم کو جو ہے ایگزام میں بھیج دیا گیا 10ویں کے سپرویژن کے لیے، اور پھر 10 رشتہ دار آ گئے کہ ہمارا بچہ ہے تھوڑا سا لائٹلی لینا. آپ کس کی مروت کریں؟ اپنے بچوں کو اگر نہیں نقل کرائیں گے سارے ماں جو ہے اپنے رشتہ دار میں آپ بلیک لسٹڈ آ جائیں گے کہ یہ زیادہ جو اصول پسند ہو گیا. اپنا بچہ گیا پھر بھی جو ہے اس نے تھوڑا سا ڈھیلا ہی نہیں دیا، تو وہاں پہ آپ کو اصول کے لیے کھڑا رہنا پڑے گا کہ نہیں رہنا پڑے گا. ولا یخافون لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی کوئی پرواہ مت کرو. ہمارے پاس شادی میں نہیں ہے، ہمارے پاس بیڈ نہیں ہے، ہم نیچے سوئیں گے، لیکن جو ہے سسرال کا جو بیڈ نہیں لیں گے. لوگ کیا کہیں گے کہ بیوی کو نیچے سلا دیا، ہاں سلا دیا، لیکن بیوی کے بستر پہ نہیں سوئیں گے. ولا یخافون لومۃ لائم، بیوی جو بیڈ لے کر کے آئے گی کہ ہمارا شوہر کہاں سوئے گا، یہ مردانگی کی علامت ہے. یا شوہر ارینج کرے گا کہ ہماری بیوی ہمارے ساتھ آ گئی تو کہاں سوئے گی. ولا یخافون لومۃ لائم، ہر جگہ آج کچھ چیزوں کو غیر ضروری جو ہے ملامت کر دیا گیا ہے. جو میں بار بار اشارہ کرتا ہوں کہ دور صحابہ کا آپ اسٹڈی کیجئے باریک سے، مدنی معاشرے کا قرض لینا دینا کہیں پہ بھی عیب تھا ہی نہیں، اس کو بہت بڑا عیب بنا دیا گیا. جو عیب ہے اس کو عیب نہیں مانتے، جو عیب نہیں تھا وہ عیب نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کو کھلانے کے خاطر قرض لیتے تھے. ہمارے یہاں کوئی جو ہے قرض لے کر کے کھلا کے دکھائے، اس کو جو ہے اتنا زیادہ جو ہے بات سنا دیں گے کہ وہ دوبارہ جو ہے نام ہی نہیں لیں گے. بہت بڑا قابل بنتا ہے، بہت بڑا یہ بنتا ہے، بہت بڑا سخی بنتا ہے. آپ جب ضرورت پڑتی تو ہمارے سامنے ہاتھ پھیلاتا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دنوں میں بھی جو ہے سر کے اوپر قرضہ تھا کہ نہیں کرتا تھا. ہمارے خواہ مخواہ اس کو عیب بنا دیا گیا. صحابہ کرام میں قرض لینا دینا کوئی عیب کی بات ہی نہیں. 4 مرتبہ لو، 10 مرتبہ لو، کوئی مسئلہ نہیں. وعدہ خلافی مت کرو. قرض والے کو ریلیکس دینے کا، قرض والے کو وعدہ کو بڑھا دینے کا، کبھی بہت مجبوری آ جائے تو معاف کر دینے کا کتنے انکریج. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ بڑھ کے قرض لیتے تھے، یہودیوں سے لیتے تھے، دشمنی بھی رہتے تھے ان سے بھی لیتے تھے، نہیں دیتا تو زرا رکھ کے لیتے تھے. لیکن ہمارے یہاں جو ہے دوست سے قرض نہیں لیں گے، لیکن جو ہے بنیا سے جا کے سود پہ جو ہے اٹھا لیں، کیونکہ قرض کو زیادہ معیوب بنا دیا گیا. وہاں جانتے ہیں کہ یہ ہے یا تو کوئی سنے گا نہیں، تو لوگ سنے نہیں، لوگ کیا بولیں گے اس کے لحاظ سے جو قرض کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاتے اور جو ہے سود پہ جا کر کے لینے پہ مجبور ہو جائیں. تب آپ سمجھیے کہ پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ قرآن حدیث پہ ہم عمل کرتے ہیں. معاشرہ کو جو ہے تھرمامیٹر قرآن حدیث پہ لا کے دکھا دیجیے کتنے ہیں. ہاں القرآن، اگر اسلام کا مطلب آپ نے یہی سمجھا ہے اتنے سال ہونے کے باوجود کہ اسلام کا مطلب نماز روزہ حج زکات، تب تو آپ بہت لگتے ہیں، آپ سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں. لیکن قرآن کے اسلام کا مطلب جو ہے کمپلیٹ سسٹم آف لائف، تب آپ سمجھ جائیے کہ ہم لوگ ڈارک میں کہ جب قرآن حدیث کے تھرمامیٹر پہ ہم اپنے اعمال کو ٹچ کرتے ہیں تو بہت دور نظر آتے ہیں، بالکل بنی اسرائیل سے جو میچ کرتی ہوئی نظر آتے ہیں. صحابہ کرام سے میچ کرتی نہیں نا. ماں انا علی و صحابہ، کیا یہ سوشل سسٹم نہیں تھا؟ ماں انا علی سے اکنامک سسٹم میں جو ہے قرض کا لینا دینا جو ہے فریکوینٹلی نہیں تھا. تو آپ جب قرض دبائیں گے سود پروموٹ ہوگا، قرض کو اوپن کریں گے تو سود دبے گا. بھائی انسان تو کتنا بھی پیسہ والا ہو جائے وہ ضرورت مند تو ہو ہی جاتا ہے. آج نہ کل نہ پرسوں تو آپ ایسا اگر جو ماحول نہیں بنائیں گے تو اب لاکھوں روپیہ جو ہے کبٹ میں رکھے رہیں گے، لیکن 10,000 روپیہ کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. کوئی یہ تو بولے کہ بھائی جو ہے 15 تاریخ کو مجھے ٹکٹ بنانا ہے اور 20 تاریخ کو میری سیلری آ جائے گی، میں آپ کو جو ہے فوراً سیلری آدھی دے دوں گا اور آپ کو جو ہے اسے 1 لاکھ روپے کی ضرورت دوسرے مہینہ میں ہے، پھر بھی ہاتھ بڑھانے کے لیے لوگ تیار ہیں. تو آپ سمجھ جائیے کہ کیا سوشل ویلیو ہے ہمارے. تو اس لحاظ سے سیرت النبی کا بہت باریکی سے مطالعہ کیجیے. سیرت النبی کوئی اہم معاملہ نہیں ہے، قرآن کا پریکٹیکل سیرت النبی ہے. اسی لحاظ سے میں ممبرا میں بچوں سے سوال کیا تھا کہ ایک سوال کا جواب دو، میں 100 روپے انعام دوں گا کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے.
تو سب نے جو ہے سب سے بہترین تفسیر جو ہے سب لوگ الگ الگ بولے رہے، تفہیم القرآن، تدبر قرآن، یہ جوناگڑھی احسن البیان۔ میں نے کہا کہ قرآن مجید کی سب سے بہترین تفسیر جو ہے وہ سیرت النبی ہے۔ سیرت النبی کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے؟ تو سب نے کہا رحیق المختوم یہ وہ۔ میں نے کہا کہ سیرت النبی کے سب سے بہترین کتاب اگر کوئی ہے اس ہوئی عرضی پہ تو وہ قرآن مجید ہے۔ کیونکہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بتائیے کیسا تھا، تو انہوں نے تعجب سے پوچھا الم تقرأ القرآن، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا کہ میں اخلاق پوچھا ہوں، کہاں اخلاق ہی بتا رہی ہوں، کانا خلق القرآن، ان کا کمپلیٹ اخلاق قرآن تھا۔ انہوں نے وہی کیا جو قرآن میں کرنے کے لیے کہا گیا، وہی اسٹیپ اٹھائے جو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ اخلاق کوئی اور چیز ہے، قرآن کوئی اور چیز ہے؟ چور کا ہاتھ کاٹ دینا یہ اخلاق نہیں ہے، زانی کو رجم کرنا یہ اخلاق نہیں ہے، ڈاکو کو سزا دینا اخلاق نہیں ہے۔ تمہاری ہمدردی خالی ڈاکو ہی کے ساتھ ہے، چوروں کے ساتھ ہے، اور جس نے گاڑی محنت سے پیسہ کما کے رکھا تھا کوئی آ کر کے لوٹ کے لے گیا اس کے خلاف تمہارے جو ہے غصہ نہیں آتا؟ ون سائیڈڈ ہی اخلاق تمہارا رہتا ہے۔ تو قرآن بیلنسنگ اخلاق پیش کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے ہم کو مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن کا بھی مطالعہ کیجیے، سیرت النبی کا بھی کیجیے، اور پھر جو اس سے رزلٹ لے کر کے آئے تو اس کے انڈیویجول اپنائیے، اور پھر مل جل کر کے ایک معاشرہ قائم کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ یہ ہوتا ہے مدنی معاشرہ، یہ ہوتا ہے اسلامی معاشرہ، اور اس معاشرے کی طرف ہم آپ کو آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تب ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ٹرو میننگ میں لوگوں کو دعوت دی، ورنہ خالی قرآن بانٹ دیے تو یہ تو نہیں ہوگا۔ قرآن تو ہمارے گھر میں سالوں سے پڑھا ہوا، کون ہے اس سے متاثر ہوا؟ مسلمان متاثر نہیں ہوتے تو جو ہے غیر مسلم ہو جائیں گے۔ گھر میں کیا دل میں پڑا ہوا حافظ قرآن کو اس کو متاثر نہیں ہوتا تو کیا ہو جائے؟ تو اس لحاظ سے جب تک ایک معاشرہ بنا کر کے نہیں دکھا دیں گے کہ اس کے فروٹس کیا ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں، اس کی چارمنگ کیا ہے، اس کے اٹریکشن کیا ہیں، تب تو لوگ اٹریکٹ کیسے ہو پائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ایک چھوٹا سا مدنی معاشرے کا جھلک دکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔